اور اس میں انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ کہا ہے کہ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہوں، اور میں اس حیثیت میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، وہ ضروری بھی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ غلط ہوا تھا، وہ فراڈ تھا، اور آپ اس کے نتیجے میں NRO زدہ ان لوگوں کو لے آئے ہیں اقتدار میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو عوام کی نفرت ہے فوج کے خلاف وہ اس وجہ سے ہے، اور فوج جو دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے اس کے پیچھے عوام نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ تبصرہ کر لوں یا پہلے ان کے پوائنٹس دے دوں سارے؟ پوائنٹس دے دیتے ٹھیک ہیں ہے، پھر پوائنٹ ون بائی دوسرا ون۔ پوائنٹس ان کا ہے 26ویں ترمیم کے بارے میں، کہ یہ لائی گئی ہے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور تیسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے، اور اس میں یہ کہا کہ اس کی وجہ سے پھر انسانی حقوق کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا، ہمارے کیسز کو نہیں سنا جا رہا۔ تیسرا پوائنٹ ان کا ہے پیکا قانون، عدلیہ کی آزاد سیاسی آزادی پہ بات کی، عدلیہ کی آزادی پہ بات، یہ فلاسفر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں۔ پھر انہوں نے میڈیا فریڈم میڈیا پہ کی آ آزادی گئے، پہ، فریڈم آف ایکسپریشن، زبردست۔ انہوں نے کہا کہ پیکا قانون جو ہے آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، نیشنل میڈیا پر تو پہلے پابندی تھی، اب آپ جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے ڈیجیٹل اس پہ بھی اسپیس۔ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی اکثریتی جماعت تو ہم ہیں، PTI ہے مثلا، اور اس پر ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور 26 نومبر اس پہ ہوا اور یہ ہوا وہ سارا انہوں نے وہ ٹھیک ہے، دکھڑا رویا ہے۔ پانچویں انہوں نے بات کی ہے کہ خفیہ اداروں کا کام تو دہشت گردی کو روکنا ہے، جاسوسی کرنا ہے، لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، وہ کیا پلان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پانچواں۔ چھٹا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ معیشت جو ہے گھٹنوں پہ ہے، بالکل خراب ہے اس کی حالت۔ اب آج انہوں نے یہ نہیں کہا ڈیفالٹ ہونے والا پاکستان، پچھلے 3 سال وہ یہ کہتے رہے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے کہا معیشت گھٹنوں پہ ہے، جو کہ بات کافی حد تک درست بھی ہے۔ تو اس سب کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ جنرل فیض کا بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس پہ جھوٹے کیسز بنائے ہیں، تو ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو گیا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد کیا کر سکتا ہے،